بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر پاک محبت سے کر لیجئے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ زندگی کے ہر جائز کام کے آغاز اور اختتام پر اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر پاک کرنا باعث برکت اور باعث رحمت ہے۔ سیرت رسول عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قدم بہ قدم ہم سن رہے ہیں۔ آج سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والوں میں کون لوگ سب سے پہلے تھے، ان کے بارے میں سنیں گے۔ نبوت کا آغاز تو سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات کے نزول سے ہو گیا، لیکن رسالت کا آغاز اس وقت ہوا جب سورۃ المدثر کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں۔ اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یہاں میں ترجمہ پیش کر رہی ہوں کہ اے چادر لپیٹنے والے اٹھیے اور لوگوں کو ڈرائیے اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے اور اپنے لباس کو پاک رکھیے اور بتوں سے حسب سابق دور رہیے، کسی پر احسان نہ کیجیے، زیادہ لینے کے لیے اور اپنے رب کی رضا کے لیے صبر کیجیے۔ یہ وہ آیات طیبات ہیں کہ جن سے رسالت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا آغاز ہوا۔ اپنے رب کریم کا یہ حکم ملتے ہی سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت اسلام کا آغاز کر دیا۔ نزول وحی کے بعد سب سے پہلا حکم اللہ کی طرف سے نماز ادا کرنے کے بارے میں تھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ہمراہ لے کر ایک وادی سے گزرے۔ جبریل نے اپنا پر مارا، وہاں سے پانی کا ایک چشمہ ابل پڑا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی موجودگی میں جبریل امین نے وضو کیا، پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسی طرح وضو کیا۔ پھر جبریل نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی معیت میں نماز ادا کی۔ یہ نماز 2 رکعتوں پر مشتمل تھی۔ اس کی ادائیگی کے 2 وقت تھے، طلوع آفتاب سے پہلے اور غروب آفتاب سے پہلے۔ 5 وقت کی نماز تو شب معراج میں فرض ہوئی تھی۔ ان کی اوقات کی تعلیم کے لیے جبریل امین 2 روز برابر حاضر ہوتے رہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھنے کا طریقہ اور ان کے اوقات کی تعلیم دیتے رہے۔ علامہ محمد بن یوسف صالحی لکھتے ہیں کہ اب عربی اور یحییٰ بن سلام نے کہا کہ شب معراج سے قبل 2 نمازیں فرض تھیں، ایک طلوع آفتاب سے پہلے اور ایک غروب آفتاب سے پہلے۔ ابن جوزی نے بھی یہی روایت نقل کی ہے۔ وضو کی آیت تو مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی، لیکن وضو کی فرضیت کا حکم پہلی نماز کی فرضیت کے ساتھ ہی کر دیا گیا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بغیر وضو کے کوئی نماز ادا نہیں کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اس آیت کو، جو آیت وضو کے بارے میں نازل ہوئی، اسے آیت تیمم فرمایا کرتی تھیں، کیونکہ تیمم کا حکم پہلی مرتبہ اسی آیت میں نازل ہوا۔ تمام ائمہ کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ کی ساری مخلوق میں سب سے پہلے ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اسلام لائیں۔ مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے کہ کوئی مرد اور عورت آپ سے پہلے ہی اسلام نہیں لایا۔ علامہ ابن ہشام اپنی سیرت میں لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا ایمان لے آئیں، حضور کی تصدیق کی اور رسالت کی ذمہ داریوں کی انجام دہی میں حضور کی ڈھارس بندھائی۔ آپ سب سے پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام پر ایمان لائیں اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تصدیق کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے کلام کے ذریعے اپنے محبوب نبی کے بوجھ کو ہلکا کیا۔ جب مخالفین حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ تلخ کلامی کرتے یا جھٹلاتے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بہت دکھ ہوتا تھا۔ جب گھر تشریف لاتے تو ام المومنین ایسی گفتگو فرماتی کہ غم ختم ہو جاتا تھا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ثابت قدمی پر ابھارتی تھیں، ان کے غم کو ہلکا کرتی
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تصدیق کرتی۔ اس طرح لوگوں کی مخالفتوں کے باعث دل پر جو رنج و ملال پہنچتا تھا اس کا ازالہ ہو جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی آپ پر رحمتیں ہوں۔ ایمان لانے میں سب سے سبقت لے جانے اور ہر مرحلے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل جوئی اور حوصلہ افزائی کرنے کا یہ صلہ ملا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کو یہ انعام عطا فرمایا کہ جبریل کو سرور انبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں تشریف فرما تھے۔ انہوں نے آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے رب کی طرف سے اور میری طرف سے حضرت خدیجہ کو سلام پہنچائیے اور انہیں خوشخبری دیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت میں موتیوں کا بنا ہوا ایک محل مخصوص کیا ہے جس میں کوئی شور نہیں ہوگا اور نہ ہی کوئی دقت ہوگی۔ حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ ہی سلام ہے، ساری سلامتیاں اسی سے ہیں، جبریل پر سلام ہو، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر بھی سلام ہو اور اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں ہوں۔ اعلان نبوت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ گہرے دوست تھے۔ ایک دوسرے کے پاس آمد و رفت، نشست و برخاست اور ہر اہم بات پر صلاح و مشورہ ہر روز کا معمول تھا۔ کئی تجارتی سفر جو بیرون ملک پیش آئے ان میں حضرت ابوبکر بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہے۔ اسی وجہ سے حضرت ابوبکر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دل سے گرویدہ تھے اور ان کی خوبیوں کے شاہد بھی تھے، اور اس عرصے میں آپ رضی اللہ عنہ نے کئی خواب دیکھے جنہوں نے آپ کے دل اور آپ کے دماغ کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور عقیدت کا گہوارہ بنا دیا تھا۔ شیخ محمد ابو زہرہ رحمۃ اللہ علیہ نے اور روض الانف کے حوالے سے ایک خواب ذکر کیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک رات خواب دیکھا کہ چاند مکہ میں اترا ہے اور تمام گھروں میں اس کی روشنی پھیل گئی ہے اور اس کا ایک ایک ٹکڑا ہر گھر میں گرا ہے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ چاند کے بکھرے ہوئے ٹکڑے یکجا ہو گئے اور مکمل چاند ان کی گود میں آ گیا۔ اہل کتاب کے کسی عالم سے آپ رضی اللہ عنہ نے اس خواب کی تعبیر پوچھی تو اس نے بتایا کہ نبی کہ وہ کہ جس کی آمد کے ہم منتظر ہیں اور جن کے آنے کا وقت اب بالکل قریب آ چکا ہے وہ ظاہر ہوگا اور آپ اس کی اطاعت اور پیروی کریں گے، اور اس کی اطاعت اور اس کی برکت سے آپ سارے جہان میں سعید ترین یعنی خوش قسمت ترین انسان ہوں گے۔ ایسے خوابوں نے اور ہر روز نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات کا مشاہدہ کرنے کی وجہ سے وہ انتظار میں تھے کہ کب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی نبوت کا اعلان کرتے ہیں، کیونکہ وہ مختلف سفروں کے دوران حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی علامات آپ دیکھ چکے تھے کہ جو علماء اہل کتاب بیان کیا کرتے تھے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت کے لیے ابوبکر کو چن لیا تھا اور ذہنی طور پر ان کو یوں تیار کر لیا تھا کہ ادھر نور نبوت چمکے، ادھر یہ اس کے اجالے کو عام کرنے کے لیے اپنی ساری توانائیاں پیش کر دیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے جس کو بھی اسلام قبول کرنے کی دعوت دی تو اس کا پاؤں پھسلا اور وہ تشویش میں مبتلا ضرور ہوا اور غور و فکر کرنے لگا، سوائے ابوبکر کے کہ انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ ورقہ بن نوفل اور
دیگر علماء اور راہبوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بڑی پیشن گوئیاں کی تھیں، جن کو حضرت ابوبکر نے اپنے کانوں سے سنا ہوا تھا۔ آپ کو یقین تھا کہ اس ہستی کو اللہ تعالیٰ نبی بنانے والا ہے، اور اس لمحے کے وہ شدت سے منتظر رہا کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی نبوت کا اعلان کریں اور یہ جلدی جلدی دعوت ایمان کو قبول کر لے۔ چنانچہ ایک روز آپ حکیم بن حزام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ حکیم کی خادمہ اس کے پاس آئی اور بتایا کہ آپ کی پھوپھی خدیجہ آج یہ خیال کر رہی ہیں کہ ان کے شوہر نبی مرسل ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام تھے۔ یہ سن کر ابوبکر خاموشی سے کھسک گئے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور آپ سے خبر دریافت کی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وحی کی آمد کا سارا واقعہ انہیں بتایا اور آگاہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسول بنا کر مبعوث فرما دیا ہے۔ اسی وقت حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ نے سچ فرمایا اور آپ سچوں میں سے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آپ کا نام عبد الکعبہ تھا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام بدل کر عبداللہ رکھا۔ ابوبکر آپ کی کنیت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خوبصورت اوصاف کی وجہ سے آپ کی کنیت ابوبکر تھی۔ آپ کا لقب عتیق بھی تھا، کیونکہ آپ بڑے ہی خوبرو اور خوش شکل تھے، اس لیے آپ کو عتیق کا لقب دیا گیا۔ جبکہ بعض علماء کے نزدیک یہ لقب سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نے آپ کو دیا، کیونکہ حضور علیہ السلام نے آپ کو خوشخبری دی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آتش جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بارے میں اختلاف ہے کہ ان دونوں میں سے پہلے ایمان کون لایا، تو اس بارے میں علماء کرام نے یہی تحقیق بیان کی ہے کہ عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو یہ شرف حاصل ہوا ہے، اور بالغ مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے کی سعادت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نصیب ہوئی۔ انہوں نے اسلام کو بھی قبول کر لیا اور اس کا اعلان بھی کیا۔ غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے زید بن حارثہ تھے۔ سیرت رسول عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قدم بقدم جاری ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔